احب الیکم من اللہ، ان ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کرنی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی کرنی، بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے، پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی۔ لیکن یہاں او بھائی قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنی محبت ساڑھے نال اونی بیوی نال، جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ، بلکہ کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل سے محبت۔ لیکن صاحب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ میں ابھی کسی نعت خان کو کہوں نا سٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو، یار ذرا کو ماں دی شان کوئی کلام پڑھی، باللہ ماشاءاللہ شاید کوئی آنکھ بچ جائے، باقی آپ سب نے رو پڑھنا۔ ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندی ہے۔ آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس سٹیجاں سے پڑھ دیو نہ مرن کدی کسے دیاں ماما۔ آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امیوں سے، وہ کہہ رہا ہے کل نفس، سارے نے مرنا ہے، اور ساڑھے نال کا سٹیجاں سے پڑھ دے کہ انہیں نہ مرن کدی کسے دیاں ماما۔ واہ تڑی شاعری تے بھی قربان جائیے۔ وہ کہندا سارے نے مرنا ہے تے اسی سٹیجاں تے کی بنا مرن کدی کسے دیاں ماما۔ واہ شاعرو واری واری تڑیاں شاعریاں دے بھی جائیے، بس عجیب باتیں ہیں۔ ایسا انی بین رہی ہے تے بس چپ کی بنی ہے۔ میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ جی ماں کی شان میں کوئی پڑھ دو تو یہ سارے نے رو پڑھے، لیکن حضرت میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ حمد پڑھو تو تسی اگوں کرنا اور پاسے پرت پرت کے سانو دسنا کہ چھڑ دیو جان دے۔ کیوں بھلا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ امی نال محبت او بولو تو صحیح یار، اینا بھی نہیں بول سکتے کیونکہ امی نال محبت، او یار بولو تو صحیح یار، میں تہاڈے کولوں کی منگن ہے؟ وہ میری تھکاوٹ لے جائے گی کہ تو میں ٹور کے آیا ہوں، کیونکہ امی نال محبت اور اللہ پاک نال محبت تھوڑی ہے پتر، اس لئی امی دا سن کے رونا آندا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ رونا آتا ہے۔ پتر ڈڈیال والو چھتروں والو یاد رکھنا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ پتر معصوم کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ یہ پتر اللہ اور اللہ کے رسول واسطے اتھرو نہیں نکلتے تھے، ماں نے جننے مردی پھر پہ نکلنا، یہ تیرے آنسو کسی مول میں نہیں ہے، کیونکہ معصوم کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ لکھا ہے نا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا، اور کوئی وہ دیوانہ نا عیدگاہ کے باہر کھڑا تھا، اور جو بندہ بھی وہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نکلتا نا تو ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کداں، سائیں عید کداں، تو ہر کوئی اس کو کہتا او پاگل آدمی تاکو نہیں پتا آج عید ہے، تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، ہر بندہ نئے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو عید ہی ہے۔ لیکن جس جواب کا اس کو انتظار تھا یہ جواب وہ نہیں، اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کداں، سائیں عید کداں، وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب، وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کداں، ہائے ہائے آپ نے فرمایا یار ملے جداں، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار۔ لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں، ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں۔ اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے، میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا، میرا بھی قصور ہے، میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے خالی ہیں۔ میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا، لیکن وہ نعت خان نے مجھے غصہ چڑھا دیا، وہ میری ساری تقریر ہی جو ہے نا پھر اس پہ لگ گئی۔
اور یار ان کو رب کا نہیں پتا، ان کو رسول کا نہیں پتا، ان بیچاروں کو او حضرت پردہ کی پہ ہے غریباں تے یتیماں دا سہارا. میم کیا میں چھوٹا گوشت کھاندے ہو، گڈیاں تے پھردے ہو، رہندے کوٹھیاں تے حضور نوں اے کہندے ہو کہ غریباں تے یتیماں. یہ بات بھی وہ کرو جو سمجھ میں آئے. چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو، جے ڈاٹ کے تم کپڑے پہنتے ہو، تو حضور والی غریب تے یتیم ہو جاندے ہو تسی سارے. دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح بھائی. سب پہ اللہ کا فضل ہے. کو خدا کا نام لو، کو اسٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی. کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے. مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، اسکیچر کے تم شوز پہنتے ہو، تو جو باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے. وہ شکریہ ادا کرنا سیکھو یار کو اللہ اور اللہ کے رسول. انہیں چڑھ میں تپا چڑھیا پڑھ کے میں تو تپ گیا ہوں. یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا. حضرت صاحب وکری بات ہے، آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو رب یاد نہیں ہے. یہ وکری بات ہے، ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں. آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو پتا ہے کہ ان کو رب یاد. میں آپ کو دلیل دوں گا. دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں، ہر سٹور پہ لکھا گیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو. دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے، اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا تیرا اللہ تجھے. آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر دکان والا زیادہ عالم ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں رہا. وہ آپ سے مجھ سے زیادہ سیانا ہو گیا، لیکن ہم پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار، چھوڑ دو ان باتوں کی جان. کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، تے لوگ باری آندی اللہ اور اللہ دے رسول دی تسی سارے یتیم بھی ہو، تسی سارے غریب بھی ہو. شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا. کو اپنے کلام بدلو، کو اللہ کا نام. تباہ ہو گیا سارا کچھ. یہ اسی غریب تے یتیم تو کے جان ہی کوئی نہیں دے. اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی ہے، مفلوج ہو، بولتی کوئی نہیں. سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا. یہ کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں؟ تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہاں، نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ ہو جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم خیر امہ ہو. تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئے ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا. تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توراۃ میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے. اتنی کوالٹی ہے تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں، تم امت محمد ہو. بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے. ہر بار یہ کہا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے. یہ پتر ہم نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. یہ ساری پتر قوم کا، یہ ساری قوم کو ہم نے ذہنی طور پہ معذور اور ذہنی طور پہ یتیم کر دیا. بولتا ہی کوئی نہیں، بولتا ہی کوئی نہیں، چپ سارے دے سارے. اور پتر بالکل ہمارے پاکستان کا حال اس وقت کسائی کی دکان پہ لٹکے روس بکرے جیسا ہے کہ جس کی کھال اتار کے نا اب وہ کسائی اعلان کر رہا ہے بھئی کس نے گردن لینی ہے؟ ارکی کس کو چاہیے؟ سینہ کس کو چاہیے؟ پٹ کس کو چاہیے؟ ہاں جی، جگر کون لے گا؟ پھیپھڑے کون لے گا؟ گردے کون لے گا؟ اور ہم سارے کے سارے کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ آپ کو بتایا ہی ہے کہ پتر تسی غریب بھی ہو تو تسی یتیم بھی ہو، نہ تسی غریب اور نہ تسی، بلکہ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ کرے یارا کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے، کوئی ہم بھی اپنی باتیں بدلنی ہے صاحب۔ مجھے بھی چڑھ تپ گئی ہے، پھر میرے منہ سے جو تھا نکلا، پھر میں یار خدا دا واسطہ جی انہوں کوئی دے کے بھیجو، انہوں کو غیرت دی پوڑی دو، انہوں جگاؤ، انہوں لاؤ، انہوں اٹھاؤ کہ وہ خدا دے بندے وہ کی ویکھنا جی، دن با دن دشمنہ کی گری جان دے، کوئی مت پتر کوئی کسی سیاستدان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی صرف جاگ جاؤ تم، صرف تم سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پتر اسی کا نواپے ہے کہہ کے کہ تسی غریب ہو تو تسی یتیم، بس چوپی ملی ہے۔ پتر ہم ناکام رہے ہیں۔ دیکھو نا میں وہ اکثر میں کتاب کھول کے نا بار بار اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں، شاید صحابہ علیہم رضوان کے سینوں میں جو اللہ کے رسول نے اس شوق کی شمع جلائی تھی، کوئی تھوڑی جی روشنی میرے سینے سے آئی، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر خدمت ہے، عرض کی تھی سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ حضرت صاحب شوق سی تے سوال ہے، میرے کو نہیں آتا کدی کسی نے سوال پوچھا۔ قبلہ قاضی صاحب تشریف فرما ہے اور گل تے چنگی نہیں، میرا دل کہتا ہے ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا ہوگا کسی نے، شاید ہو سکتا ہے، نہیں تو باقی کوئی قدر کیوں ہے ہی نہیں۔ یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں؟ چاند چڑھ جاتا سی حضرت، حضور نے صحابہ کو چاند کی جانب متوجہ کیا، فرمایا میرے صحابہ چاند دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب، فرمایا اسی طرح تم اپنی ان دو آنکھوں سے جنت میں بھی اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور پھر پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے وہ ہفتے میں ایک بار جمعے کے روز اللہ کا دیدار کیا کریں گے، جو عام مومن ہوں گے۔ اور جو خاص مومن ہوں گے جیسے تاجدار گلہار شریف ہیں، پیر میر علی شاہ، میاں محمد بخش صاحب، سہیلی سرکار، پیر جماعت علی شاہ صاحب، بابا جی فقیر محمد، بابا جی نور محمد، بابا جی شیر محمد، اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب، حضرت بایزید، حضرت جنید، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ جو پہلی بار جب دیدار کا معاملہ ہوگا، یہ دیکھیں نا یہ ایک لائٹ لگی ہے اور میرے خیال سے میں 10-15 سیکنڈ سے زیادہ ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھ سکتا نہیں، مجھے آنکھ جھپکنی پڑے گی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب پہلی بار وہ یار دیدار ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ سارے اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ لیکن پتر اسی تانوں غریب تے یتیم تو اگے جان دیتا کوئی تانوں اتنے ہی رکھے ہے۔ یہ دیدار والی گلاں کتوں آ گئی، یہ رہ گئی اب کتابوں میں یا مزاروں میں، یہ رہ گئی کتابوں میں یا اتنے با غریب یتیم ہی چل رہا ہے، یا تھے ہی چلتا لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو پہنچ ہوں گے اتنے ہی اسی پھر آ کے اسی اتوں اگے اسی جانا کوئی قرآن کوئی سب گل پہنچ ہوں کے سب اتنے ہی پہنچ ہوں کے لنگر۔ لیکن پتر یاد رکھنا امت ایسی تھی نہیں لیکن بنا دی گئی ہے، امت ایسی تھی لیکن مجھے نا کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا، اس کلپ نے ایک دفعہ جان نکال دی میری حضرت صاحب۔ ویسے تو حضرت صاحب جس فلسطینی بچے کا کلپ دیکھو ان کی دلیری پہ بھی حیران اور ان کے قرآن پڑھنے پہ بھی حیران، اتنا چھوٹا بچہ اتنے مشکل حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ساڑھے جانے روندے ہوندے نے، میں نے اس دن کلپ دیکھا جہاز گزر رہے ہیں اوپر سے تو بم گر رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ تنہا کھڑا ہو کے نا چھوٹی سی چوٹی پہ ایویں چھوٹی سی اس پہ جناب کھڑا ہو کے نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور پھر میں حیران تھا، اس کو اتنا بھی پتا کہ ایسے والے قرآن پڑھنا کتنے ہے، مضامین پہ بھی ان کو
گرفت ہے